الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. رواه الترمذي. وعن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم. رواه الترمذي. معزز محترم सामईन किराम, हाज़िरीन जुमा और अपने घरों में बैठी हुई माएँ और बहनें, पर्दा नशी ख़वातीन, ज़माने के बाद
مجھے آج آپ سے روبرو ہو کر کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس موقع کو ہمارے لیے اور آپ سبوں کے لیے بابرکت بنائے، اور جو باتیں اس خطبے کے اندر کہی جائیں ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، وچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق حاصل ہو۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ موضوع کوئی اچھوتا یا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اپنے علماء کرام سے پہلے نہ سن رکھا ہو، مگر یہ کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نہیں دیتا اس وقت تک ہماری مقدر میں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، اور ہدایت اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں دے سکتا جب تک کہ راہ راست کی طرف، ہدایت کی طرف ہمارا قدم خود بخود پہلے نہ بڑھ جائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی راہ پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں حلال سے مراد وہ سب ساری چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں حلال کے ضمن میں ہیں جنہیں اسلام نے حرام قرار نہیں دیا ہے، وہ سب کے سب حلال ہیں۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو ایک انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے اوپر حرام نہ کر لے، یعنی اصلاً وہ چیزیں شریعت کی روح سے، اسلام کی روح سے، دین اسلام میں وہ چیزیں حلال ہو، مگر اپنے کرتوت، اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم ایسا عمل کریں کہ وہ حلال چیز بھی ہمارے لیے حرام ہو جائے۔ مثال کے طور پر سود یا چوری کا مال، یا اسی طریقے سے اور وہ سارے طریقے جو ناجائز طریقوں سے ہمارے پاس مال جمع ہوتے ہیں اور پھر ان سے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں، وہ سارے کے ساری چیزیں حرام کے ضمن میں ہیں، حلال کے ضمن میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں پاکیزہ سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی، سڑی یا بدبودار نہ ہوں۔ ان ساری چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ طیبات کہا جاتا ہے، پاکیزہ چیزیں جس میں کوئی بدبو، کوئی تعفن، کسی قسم کی بو نہ پائی جائے، یہ مراد ہے طیبات سے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ زمین میں جتنی بھی حلال چیزیں ہیں اس کو تم کھاؤ، پیو، اپنے پیٹ بھرو، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرو، مگر ان چیزوں کو جو حلال ہیں ان کو تم اپنے اوپر اپنے کرتوت کے ذریعے سے حرام نہ کرو، یعنی جائز چیزوں کو اپنے اعمال کے ذریعے سے ناجائز نہ بناؤ۔ جیسے چوری کا مال، مثال کے طور پر مرغا، مرغی، یہ کھانا جائز ہے، لیکن اگر ہم کسی اور کی چوری کر کے کھائیں جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہے۔
تو اس طریقے سے اصلاً جو چیزیں جائز ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے اس چیز کو ناجائز مت کرو۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ سے مراد وہ چیزیں جو سڑی گلی ہوئی نہ ہو، بدبودار، اس میں سے بدبو نہ آتی ہو، ایسی چیزیں کھاؤ۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ میرے پیارے سامعین، اس آیت کریمہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے یہ صحابہ کرام شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں یعنی شراب میں بھی اور جوئے میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اثم کبیر ومنافع للناس، مگر یہ کہ ان چیزوں میں بظاہر دنیاوی طور پر کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ منافع بھی ہیں، مگر یہ فائدے، یہ منافع اس گناہ کے بنسبت بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی گناہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ظاہری فائدہ، یہ ظاہری منافع اس کے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں یعنی شراب اور جوئے میں کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت کریمہ ان 3 آیتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت پر، شراب کے ناجائز ہونے پر نازل فرمائی، ان 3 آیتوں میں سے یہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے جس کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ اس سے پہلے جو آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کے حرام ہونے اور ناجائز ہونے کے بارے میں نازل ہوئی، وہ آیت کریمہ، سب سے پہلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی وہ سورہ نساء کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم بے ہوش ہو، سکران کی کیفیت میں ہو، یعنی تم ہوش و حواس میں نہ ہو۔ شراب پی کے جیسے بدمست ہوتا ہے انسان نا، تو ایسی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ اسلام نے شراب کی حرمت پر سب سے پہلے آیت کریمہ یہ نازل کی کہ شراب کی حالت پی کر کے جب آدمی بدمست ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اسلام نے کہا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ سب سے پہلی آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو وہ یہ ہے۔ پھر اس آیت کریمہ کے بعد دوسری مرتبہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خبیث اور ناجائز اور گندی چیز کی حرمت پر آیت کریمہ نازل کی، وہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی باتیں ہیں، شیطان کا کام ہے، ان سے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو۔ لعلکم تفلحون، اور الگ تھلگ کیوں رکھو؟ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو، کامیابی تمہارا مقدر بن سکے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، بغض، اس شراب اور جوا کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا ماحول گرم کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور ہر بھلے کام سے وہ تم کو روک دے۔ یہ شیطان کا مقصود ہی ہے۔
شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوا کے ذریعے سے ہر اچھی چیز سے روک دے اور برے راہ پر لگا دے. یہ شیطان کا اصل مقصود ہے، شیطان یہی چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب اس سے رک جاؤ گے؟ تو یہ آیت کریمہ، یہ دوسری آیت کریمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت پر نازل ہوئی. اور سب سے پہلی آیت کریمہ جو پہلے میں نے تلاوت کی تھی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں. تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ان دونوں چیزوں میں، شراب اور جوا میں بظاہر تمہارے نزدیک فائدے ہیں، یہ دنیاوی فائدے ہیں نظر آتے تم کو، مگر یہ کہ اس کا جو گناہ ہے وہ فائدے پر بھاری ہے، یعنی گناہ اس سے زیادہ ہے. اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ چونکہ ابتدائی اسلام کے شروعاتی دور میں شراب یہ حرام نہیں تھا، شراب کا پینا حرام نہیں تھا. اور اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے شراب حلال تھا اور لوگ پیتے بھی تھے، اس کی تجارت بھی کرتے تھے. اسی وجہ سے جب یہ پے در پہ 3 آیتیں اس کی حرمت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ اس سے فائدے بھی ہیں، ہم لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس سے بہت ساری دنیاوی فائدے ہیں، تو کیا حقیقت میں ایسا ہے کہ شراب بالکلیتاً یعنی مکمل طریقے سے جو ہے حرام کر دی گئی ہے؟ تو اس تعلق سے جب ان کو یہ تعجب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے صحابہ کرام اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یقیناً شراب جو ہے اور جوا حرام کر دی گئی ہے. تو آپ کہہ دیجئے یسألونک عن الخمر والمیسر، قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، یقیناً ان دونوں میں بہت زیادہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ضرور ہے لیکن یہ دنیاوی فائدہ ہے. اخروی اعتبار سے یا دنیاوی طور پر بھی اس کے جو مضر اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، ان کا موازنہ اگر کیا جائے تو شراب کا نقصان زیادہ ہے فائدے کے بجائے. انشاءاللہ خطبے کے آخر میں انشاءاللہ اس کے کچھ نقصانات پر بھی میں گفتگو کروں گا. یہ آیت کریمہ جو تیسری آیت کریمہ جس کا آخری ٹکڑا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے برجستہ یہ جواب دیا، اے اللہ ہم رک گئے. احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً کیا کہا، اے اللہ ہم رک گئے. یعنی گرچہ ہمارا اس میں فائدہ تھا، ہماری اس میں تجارت چلتی تھی، ہم لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے، مگر اب جب اس کی حرمت پر تو نے آیت کریمہ نازل کر دی اور مکمل بار بار یہ 3 آیتیں پے در پہ نازل ہو گئی، اب ہم اس سے رک چکے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ سنے ہوں گے کہ جب کلیتاً مکمل طریقے سے اس کی حرمت پر آیات نازل ہوئی اور حرام کر دی گئی یہ چیزیں، تو مدینے کی جو گلیاں ہیں وہ کیا ہے، شراب سے کیا ہو گئی، بھر گئی. سارے وہ لوگ جو اپنے مٹکے میں شرابوں کو اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، یعنی اس قدر وہ اس وقت پی جاتی تھی شراب کہ لوگوں کے گھروں میں وہ چیز موجود تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا تو وہ سارے مٹکے اپنے گلیوں میں جو انڈیل ڈالے صحابہ کرام نے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین پر عمل کرنے کا ایک جذبہ تھا. خطبے کے بعد ایک حدیث، بلکہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان دونوں حدیثوں میں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چونکہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند بنیادی چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، آپ کی سماعت سے ٹکرا جائیں. باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس بری لت سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس بری لت میں ملوث ہو چکے ہیں اور ان سے یہ ممکن بظاہر ان کے سامنے نظر آتا نہیں ہے کہ وہ اس بری لت سے اپنے آپ کو دور رکھیں،
تو ایسے لوگوں کے لیے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جس کا تعلق شراب سے ہے۔ پہلی چیز جس پر لعنت فرمائی خود شراب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ دوسرے شراب کے پینے والے پر لعنت فرمائی۔ تیسرے شراب کے پلانے والے پر لعنت فرمائی۔ چوتھے نمبر پہ شراب کے بیچنے والے پر لعنت فرمائی۔ پانچویں نمبر پر شراب کے خریدنے والے پر لعنت فرمائی۔ چھٹے نمبر پر شراب کے نچوڑنے والے پر لعنت فرمائی۔ ساتویں نمبر پر شراب جس کے حکم سے نچوڑا جا رہا ہے یعنی نچڑوانے والے پر لعنت فرمائی۔ آٹھویں نمبر پر شراب کے اٹھانے والے پر لعنت فرمائی۔ نویں نمبر پر شراب جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے اس پر لعنت فرمائی۔ اور 10ویں نمبر پر شراب کی قیمت کھانے والے پر لعنت فرمائی۔ اب اس حدیث سے ذرا اندازہ لگائیے، اس کی خطورت کا اندازہ آپ اس طور پر لگائیں کہ اس میں ہمارا جو معاشرہ ہے، جو گھر اس بری لت میں ملوث ہو چکا ہے یا جس گھر کے افراد اس میں شامل ہیں، ان 10 بد نصیب لوگوں میں کس طور پر یا کہاں اس کا مقام ہے؟ کہیں بھی اپنے آپ کو وہ اس لعنت سے یعنی جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے الطرد من ابعاد رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے پھٹکارا ہوا، مردود۔ ایسے شخص پر اللہ کی رحمت نہیں ہے جس پر اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو۔ اگر وہ حقیقی طور پر لعنت کا مستحق ٹھہر گیا، اور یقیناً قرآن و سنت کے نصوص سے جو باتیں ثابت ہیں، اگر ہمارا عمل ویسے ہی ہے جیسے قرآن و سنت کے میں وارد وہ احادیث یا وہ آیات جن پر وعیدیں آئی ہوئی ہیں، اگر یقیناً ہمارا عمل اس قابل ہے تو اس میں کوئی بھی شک نہیں، ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ ہم اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب بتلائیے اس کی خطورت اور اس کی خطرناکی کا اندازہ، یعنی شراب یہ اتنی بری شے ہے کہ صرف پینے والے یا بیچنے والے نہیں، اس میں کسی قسم کا بھی اگر کوئی شخص تعاون کر رہا ہے، کوئی بھی فرد کسی قسم کا تعاون کر رہا ہے، وہ اس حدیث کی روح سے ملعون ٹھہرا۔ اس حدیث کی روح سے کیا ٹھہرا؟ ملعون ٹھہرا۔ اب ذرا اپنے معاشرے، اپنے گاؤں اور اپنے محلے کا جائزہ لیجئے کہ ان 10 لوگوں کی جو فہرست ابھی میں نے حدیث کی روح سے آپ کے سامنے بتلائی ہے، کیا آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے چند نوجوان موجود ہیں کہ جو اس چیز کے رسیا ہو چکے ہیں، اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک وہ شام کو اپنے پیٹ کے اندر اپنی زبان پر شراب، اپنے ہونٹوں پر شراب نہ لگائیں تب تک اس کی رات نہیں گزرتی، تب تک اسے چین نہیں ملتا۔ اور کیا ہمارے معاشرے میں ایسے گھر نہیں ہیں یا ایسی دکان یا بظاہر دکان نہ بھی ہو تو ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ مردود شے، ناجائز اور ناپاک شے بیچی اور فروخت کی جاتی ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آخر ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے بوڑھے بزرگ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سا ایسا سبب ہے کہ جو پینے والے تو پینے والے، اس چیز کے رسیا تو اس چیز کے رسیا، ان کو اس چیز پر روکنا کہ بھائی تم کو پینا ہے گاؤں سے باہر جا کر کے پیو۔ اگر تو آپ کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ اس کو روک سکتے ہیں، اس بری عادت سے دور رکھ سکتے ہیں، تو کم از کم اتنی سکت ہونی چاہیے کہ ایسی جگہوں کو پر پابندی لگائیں۔ اور جانتے ہیں کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، یعنی ساری برائیوں کی یہ ماں ہے۔ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ نہیں،
زکات نہ دینا اتنا بڑا گناہ نہیں، روزہ نہ رکھنا اتنا بڑا گناہ نہیں، زنا کرنا بھی اتنا بڑا گناہ نہیں۔ اب ہماری اس گفتگو سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سارے گناہ چھوٹے ہیں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شراب ہے، یہ تمام اتنے چند جو برائیاں میں نے ذکر کی ہیں، ان تمام برائیوں کی ماں ہے۔ مطلب یہ ہے اس ام الخبائث کا کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پیے ہوئے شخص سے یہ ساری برائیاں سرزد ہوتی ہیں، اور سرزد ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس شخص سے جو شخص عقل و ہوش میں ہو، جو شخص عقل و ہوش میں ہو، ہوش و حواس جس کا باقی ہو، ایسا شخص ان برائیوں سے جب کرتا ہے ان برائیوں کو تو ذرا ہوش و حواس میں رہتا ہے، سوچتا ہے، کچھ دیر کے لیے غور فکر کرتا ہے۔ مگر وہ شخص جو بے ہوش ہو، ہوش و حواس گوا چکا ہے، اسے خود اپنی ہی فکر نہیں کہ کہاں نالا میں پڑا ہوا ہے، کہاں گرا ہوا ہے، کہاں لات جوتے پڑ رہے ہیں، اسے خود اس کی خبر نہیں۔ اور آپ لوگ ایسے موقع پر لات جوتے لگا کر کے سوچتے ہیں کہ میں نے لگا دیا، ارے بھائی اس سے کام چلنے والا نہیں۔ ایسے شخص کو جب وہ ہوش میں ہو تو دو چار لوگ مل کر کے ان کو سمجھائیں بجھائیں اور تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس چیز کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے بڑے بوڑھے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، یا اسی طریقے سے وہ نوجوان جو ماشاءاللہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، دین کی سمجھ جن کے پاس ہے، وہ ایسے لوگوں سے لا تعلق ہی نہ کر کے اپنے تعلق کو استوار کریں، اسے سمجھائیں صحیح طریقے سے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 10 بار بھی اگر جانا ہو، 10 بار بھی اگر سمجھانے کی ضرورت پڑے انہیں سمجھائیں، اور ساری کوششوں کے بعد، ساری قد و کاوش کے بعد اگر یہ چیز اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی ہے تو کم از کم آپ اتنا ضرور کریں کہ اپنے محلے سے ایسے لوگوں کا کلی طور پر بائیکاٹ کریں۔ تو پہلی چیز کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھائیں بجھائیں، اور نوجوانوں کو بھی ساتھ رکھیں، بوڑھے جو بزرگ ہیں انہیں بھی ساتھ رکھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بھی طریقہ کام نہیں آتا ہے تو پھر کم از کم اتنا تو کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت کہ اپنے گاؤں اپنے محلے سے اس چیز کا خاتمہ کریں۔ اگر وہ پینا نہیں چھوڑتا ہے ٹھیک ہے، وہ جائے جہنم میں۔ غیر مسلم محلوں میں، غیر مسلم جگہوں پہ جہاں لوگ پیتے ہیں، اگر وہ ساری کوششوں کے باوجود نہیں چھوڑتا، وہ اپنا اس کا عمل اس کے ساتھ، لیکن سارے ماحول کو، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، کرتی یا نہیں کرتی؟ سارے گاؤں والے کو، سارے محلے کو تو سڑا نہ بنائیں، سارے محلے کے نوجوانوں کو تو ایسا نہ کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحبت کا اثر انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اس لیے باتیں تھوڑی سی سخت ہیں، آپ برداشت کیجئے گا، اور وہ اس لیے برداشت آپ کو کرنا ہوگا کہ انسان دیکھتے دیکھتے جو بھی ہمارے بوڑھے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، جن کو دین کی سمجھ ہے، سوجھ بوجھ ہے، یقیناً ان کو یہ سب ماحول دیکھ کر کے دلی تکلیف ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایسا منبر ہے کہ ہمارے لیے جمعہ کے دن ایک موقع ملتا ہے کہ ہم معاشرے میں ایسی تمام برائیاں جو روز بروز پنپتی جا رہی ہیں ان کے لیے اپنی زبان سے تو کچھ کہہ سکیں۔ اور فی الحال ہم علماء کرام پر شاید اس سے زیادہ سخت ہمارے اندر نہ ہو، چاہے ہم طالب علم ہو یا دیگر جو علماء کرام ہیں، کیونکہ ماحول اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اس سے زیادہ کسی بھی عالم دین کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ پکڑ کے روکے۔ کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ آخری درجہ ایمان کا ہے۔ اس لیے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی برائی کو دیکھے، کسی بھی برائی کو، یہ تو ام الخبائث کا معاملہ ہے، یہ ساری برائیوں کی ماں کا معاملہ جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور مختصراً میں نے ذکر کیا ہے۔ کسی بھی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر اسے اس کی قوت اور طاقت نہیں
کہ وہ ہاتھ سے روک سکے تو اپنی زبان کا استعمال کرے، جس کا استعمال ہم لوگ علماء کرام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اور اس میں سے اس ضمن میں اکثر لوگ انشاءاللہ آ جائیں گے، اگر اس کی بھی سکت رہی کہ ہم ہاتھ سے روک سکے یا یہ کہ اپنی زبان کا استعمال کر سکیں، تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کے، ایسے لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر کے، ایسے منکرات کو دیکھ کر کے اپنے دلوں میں برا جانے، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ، اب یہ وقت نہیں رہ گیا ہے کہ صرف آدمی دل میں برا جانے اور چلتا پھر نہیں۔ اگر آپ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو برا جانتے ہیں اور ہماری ڈیوٹی ختم، نہیں۔ علماء کرام یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی قوت اور پاور نہیں، لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جو دیگر امور میں، دیگر معاملات میں لوگوں کے معاملات کو سلجھاتے ہیں، وہ پیش رہتے ہیں، تو یہ دین کے معاملے میں کیوں نہیں پیش رہ سکتے؟ دنیاوی امور میں آخر دور جو ہے پنچایت اور یہ سب ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، گاؤں گھر میں شب و روز ہوتی ہے، تو دین کے معاملے میں ایسے لوگ پیچھے کیوں ہٹتے؟ لہٰذا یہاں پر صرف دل میں برا جاننے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اپنی زبان اور اگر ضرورت ہوئی تو اپنے ہاتھ کا بھی استعمال درست ہے، مگر یہ کہ پہلے نمبر پر ہاتھ کا استعمال نہیں۔ کوئی بھی چیز چاہے وہ جتنی بھی اچھی ہو، اس کو ایک طریقہ کار سے کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے، اور اگر طریقہ کار برا ہو تو اچھی سے اچھی چیز بھی بری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی سمجھ دے، اور بالخصوص جو سرکردہ افراد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ اس طور پر اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور یکجا ہو کر کے، ایک ساتھ ہو کر کے، ایک دوسرے کے متعاون ہو کر کے اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں۔ خطبے کا ٹائم چونکہ مختصر ہوتا ہے، چند ایک نقصانات کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ شراب کے جو نقصانات ہیں، دین کا جو نقصان ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو ابھی میں نے چند ایک کا ذکر کیا۔ دنیاوی طور پر جو میں نے کہا کہ یہ ام الخبائث کیوں ہے، اس لیے کہ شراب جو ہے سب سے پہلے جو اٹیک کرتا ہے وہ انسان کی عقل پر، انسان کی عقل پر اس کا سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب شراب انسان پیتا ہے تو پینے کے بعد سب سے پہلے اس کی کون سی چیز معاف ہو جاتی ہے؟ عقل، دماغ۔ اچھا، اور یہ جسم کے اندر یہ عقل اور دماغ جو ہے سب سے قیمتی شے ہے۔ اگر یہ مشین بگڑ گئی تو آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی ادھر سے لات مارے، کوئی ادھر سے لات مارے، کوئی ادھر سے جوتا برسائے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، جسم برقرار ہوتا ہے، پیر، ہاتھ اور ناک، کان، ساری چیزیں محفوظ ہیں، لیکن یہ عقل چونکہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس کو کسی چیز کا علم تک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شراب کا جو سب سے پہلا اٹیک ہے، سب سے پہلا وار ہے، وہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ دماغ پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو شراب پیے ہوئے ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے، کیا بکتا ہے، اسے خود اپنے اس کو ہوش و آواز نہیں رہنے کی وجہ سے کسی کو گالی دے دیا، بیوی سے لڑ لیا، جھگڑ لیا، لات جوتا کھایا بھی، کسی کو لگایا بھی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے شراب چونکہ ام الخبائث ہے، اس لیے یہ دین کے تمام کاموں سے انسان کو کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، یا اسی طریقے سے جتنی بھی بھلائی کے کام ہیں وہ سارے اعمال سے شراب روک دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جوا جو ہے، یہ جوا بھی بہت بری شے ہے، اور یہ بہت بری لت ہے کہ انسان اس کی وجہ سے محتاج اور کنگال ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر بار بیچنے کی نوبت آ جاتی ہے، یعنی سب کچھ انسان ہار جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کہیں نہ جائے تو پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پھر علاج کیسے ہو، علاج بھی تو ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ان برائیوں کو ذکر اس لیے بطور فخر اس کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے، بطور افسوس اس کا جو اظہار کیا جاتا ہے، تاکہ
کبھی نہ کبھی تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، غور کریں، اور اپنا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ تدبر اور تفکر سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بوڑھے بزرگ اور نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، اور جو نوجوان، بچے، نوزائیدہ یا وہ سارے افراد جو اس بری بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، ان کے دلوں میں اس چیز کو جاگزی کر دے کہ اس چیز کی خطرناکی کو، خطورت کو سمجھیں، اور وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو علماء کرام یہاں بیان کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے آپ تک ان باتوں کو پہنچانا۔ آپ کو رسوا کرنا، آپ کو ذلیل کرنا، آپ کو نیچا دکھلانا، یہ کسی بھی عالم دین کا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک عالم دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ وہ پیروی کرے، اس کے راستے پر چل کر کے زندگی گزارے، آپ کے تعلق سے بھی، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، آپ کے تعلق سے بھی ہماری خواہش، علماء کرام کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ بھی سیدھے راستے پر گامزن رہیں، آپ بھی پکے نمازی بن جائیں، آپ کے اندر سے بھی وہ برائیاں جو پنپ رہی ہیں اور آپ کے جو ہے آپ کو کھوکھلا کر رہی ہیں، آپ کو صرف نہیں آپ کے گھروں کو تباہ کر چکی ہیں، ان برائیوں سے آپ کا دامن چھوٹ جائے۔ یہ بطور نصیحت یہ چیزیں کہی جاتی ہیں، بطور فضیحت ان چیزوں کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا کسی بھی عالم دین کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے ہمیں اٹھائے تو اس حال میں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم سے خوش ہو، اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔